چشمائے دی بھی ہوں حکم رحم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بہت سی نعمتیں نازل کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط کر دی اور انہیں اپنے غضب کا مستحق قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے میرے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، من اور سلوہ کھاتے کھاتے ہماری طبیعت اکتا چکی ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین سے اگنے والی ساگ سبزیاں، ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، اناج، مسور، پیاز وغیرہ کھانے کو دے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں کمتر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بغیر محنت و مشقت کے تم کو بہترین لذیذ کھانا من و سلوہ ملتا ہے اور تم اس کے بدلے میں گیہوں، اناج، ساگ، ترکاری، پیاز، لہسن مانگتے ہو۔ اگر تم کو یہی سب چاہیے تو جاؤ، شہر میں جاؤ، وہاں کھیتی کرو، اناج، ساگ، سبزی، پیاز، لہسن پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ناشکری پر اپنی ناراضگی ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ میدان تیہ سے واپس لوٹے۔ انہیں اللہ کا غضب اور ذلت اس لیے نصیب ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ذلت اور غضب کے شکار اس لیے ہوئے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 62 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہیں اور صابی گروہ، ان میں سے جو آخری رسول کا زمانہ پانے کے بعد ان کے فرمان کے مطابق اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور آخری رسول کی اتباع میں نیک عمل کیے، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ انہیں آخرت میں کافروں کی طرح نہ جہنم کا ڈر ہوگا، نہ دنیا کی نعمتوں کے چھوٹنے کا غم ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں پر آیت کریمہ میں غیر مسلموں کے 3 گروہوں کے نام مذکور ہیں، یہود، نصارہ اور صابی۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے۔ آج کل یہودی اپنے آپ کو جیوس کہتے ہیں اور نصارہ یا نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ دراصل نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان سچے پیروکاروں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، لیکن بعد میں پوری عیسائی برادری کو نصرانی یا نصارہ کہا گیا، اور آج کل عیسائی یا نصرانی خود کو کرسچن کہتے ہیں۔ اور صابی گروہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔
بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ ایک گروہ تھا جو فرشتوں کی پرستش کیا کرتا تھا، فرشتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ گروہ انجیل پڑھتا تھا لیکن فرشتوں کی پوجا کرتا تھا۔ یعنی مشرکین کا ایک گروہ تھا جو کسی دین کو چھوڑ کر مشرک ہو چکے تھے۔ اس تعلق سے امام مجاہد اور قتادہ وغیرہ کے اقوال تفسیر طبری وغیرہ کتب تفسیر میں موجود ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سچے ایماندار ہیں اور جو یہودی اور نصرانی ہیں یا بے دین ہیں، اگر وہ آخری رسول کا زمانہ پانے کے بعد ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں اور رسول کی اتباع و فرما برداری میں نیک عمل کیے ہیں، تو ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور آخرت میں انہیں کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ اس آیت کے ذریعے ان یہودیوں اور نصرانیوں اور بے دینوں کو اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے جنہوں نے آخری رسول کا زمانہ پایا ہے۔ سدی کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے اور راہبوں کے ساتھ گرجا گھروں میں عبادت کر چکے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا ایک طویل واقعہ ہے جس کو سدی کے حوالے سے امام طبری نے تفسیر طبری میں نقل کیا ہے۔ واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی عیسائی راہبوں کے ساتھ گرجا میں عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے یہ کہا تھا کہ آخری نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ یہی ہے، وہ نبی عرب میں ہوں گے، ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیہ دیا جائے تو کھائیں گے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وہ نشانیاں دیکھ لیں اور ایمان لائے تو آپ سے گفتگو کے دوران انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ جو نصرانی تھے وہ آپ کی بعثت کا ذکر کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اگر وہ آپ کو پالیں تو آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کی تعریف سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، سلمان، جن نصرانیوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ جہنمی ہیں۔ حضور کی اس بات سے اس وقت حضرت سلمان فارسی کو تعجب ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا اس آیت میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی نصرانی ہو یا یہودی یا کوئی بھی، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور آخری رسول کی بعثت کو مانے بھی، لیکن اگر وہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے یہ سب کرے، یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول نہ کرے، تو وہ جہنمی ہے، کیونکہ آخری رسول کی بعثت کے بعد آپ کو آخری رسول ماننا اور آپ کے دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا رکھا تھا، ہم نے جو کتاب تورات تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں جو بھی حکم ہے اسے یاد رکھو، بھولو نہیں، تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا کر فرشتے نے کہا، تم تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ اس وقت تو جان بچانے کے لیے بنی اسرائیل نے اللہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا، پھر بعد میں اپنے وعدہ سے مکر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں فرمایا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ پختہ وعدہ کرنے کے بعد تم وعدے سے پھر گئے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوتے، تم ہلاک کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے تم پر فضل و کرم فرمایا، تم کو ہلاک نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین،
آج کا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں،